نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ آج ہماری سورہ زخرف سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ بھی حامیم کی جو صورتوں کا سلسلہ ہے ان میں سے ہی ایک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 1 to 45 تک کریں گے۔ سورہ زخرف ایک اگین مکی سورہ ہے، اور اس کے جو بنیادی عقائد ہیں، جیسے کہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں کی ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگین توحید کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے کے اوپر، رسولوں کے بھیج جانے پہ، آخرت پہ، جھوٹی روایتوں پہ جو کہ انسان اس وقت کے لوگ جو خود سے ہی گھڑ لیتے تھے، اور آج بھی یہ چیز بہت عام ہے کہ لوگ خود سے ہی اپنی تعویلیں گھڑ لیتے ہیں یا اپنی کوئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، اور بلائنڈ فالوئنگ کہ کسی کو بھی، جیسے کہ ہم انشاءاللہ آج کی آیتوں میں پڑھیں گے کہ وہ لوگ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کی جو اندھی تقلید ہے اس کو منع کیا گیا ہے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اگین آپ دیکھیں گے کہ جو دنیاوی دولت جو کہ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہ چیز، اس کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اصل حقیقت، جو صحیح وہ چیز جس کو ہمیں لک فارورڈ کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آ، جب ہم انشاءاللہ آج کی آیتیں پڑھیں تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے اوپر ایک سیلف ریفلیکشن جو ہوتی ہے نا، یہ چیزیں اپنے اوپر ضرور سوچیں کہ کیا ہم جو ہیں وہ قرآن کو صرف پڑھ رہے ہیں، یا اس کو سمجھ کے اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم صرف رسم و رواج کے اوپر چل رہے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے فرینڈس کر رہے ہیں، یا ہم ارد گرد کے لوگوں کو اپنے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں جو کریں، کیا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، یا ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جو اصل ٹرو میسج ہمارے پاس قرآن میں آیا ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس دنیا کی ویلیو کیا ہے، اور ہمارے لیے آخرت کی ویلیو کیا ہے؟ ہم نے اس دنیا میں ہی بے شک رہتے ہوئے پرفارم کرنا ہے، انہی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے آخرت امپورٹنٹ ہے، یا ہم اس دنیا کی زندگی میں کھونے والے ہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ سیلف ریفلیکشن کے پوائنٹس ہیں جو کہ اب میں چاہتی ہوں کہ جب آج کی انشاءاللہ ہم آیتیں پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کہ ہم ریفلیکٹ کریں کہ ہمارا طرز عمل زندگی کے بارے میں کیا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں جو چیزیں ہمیں مینشن کی گئی ہیں، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ پہلے کے لوگ بھی یہ کہا کرتے تھے، اور آج کے بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ کیا ہم بھی اس کو ایک پرانے لوگوں کے قصوں کی طرح ہی لیتے ہیں، یا ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں قرآن میں، کیا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا رویہ بھی ویسا ہی ہے، یا ہم کچھ مختلف کر رہے ہیں؟ ہمارا رویہ وہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے آخرت کی راحت ہے۔ تو اپنا سیلف کمپیریزن ان آیتوں کے ساتھ ضرور کریں، کیونکہ یاد رکھیں قرآن کسی شخص کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ فلاں شخص نام لے کے کہا جائے کہ جی ثنا ایسی ہے، اور فلاں رباب ایسی ہے، فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے۔ قرآن جو ہے وہ کردار کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ والے کریکٹرسٹکس ہیں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے، اور یہ والی صفات ان لوگوں کی ہے جو کہ جہنم میں جائیں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، یعنی کہ کلیئر سائنس، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ جو سورہ بقرہ میں بھی پہلی ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی یہ تھا کہ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں بڑے کوئی ٹوسٹڈ کانسیپٹس ہیں، بالکل صاف واضح روشن کتاب ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ عربوں پہ یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ آج ہمارے لیے اس چیز کی اس طرح سے کوئی تعویل نہیں ہے، کیونکہ ہم جب فورن لینگویجز سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھنا، چائنیز سیکھنا، انگلش زبان کو سیکھنا، مختلف زبانوں کو سیکھا جاتا ہے آج دنیا میں، تو عربی زبان بھی ہمارے لیے سیکھنی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ جعلنا جو ورڈ ہے، انا جعلنا ہو، اس کا خل ایک خلا کا ورڈ ہے، ایک جعل ورڈ ہے، یہ دونوں مختلف ہیں۔ ج- یعنی کہ خلق کا ہوتا ہے کریٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ، آپ نے بنایا کچھ جو کوئی چیز موجود نہیں تھی اور آپ نے کوئی چیز کریٹ کی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ کچھ ایسا کریٹ کیا جائے کسی اور چیز کے نہ ہوتے ہوئے، کوئی اور اسباب نہ ہوتے ہوئے کوئی چیز کریٹ کی جائے۔ جعلہ از ماڈیفیکیشن۔ یہ کتاب ہم قرآن میں بارہا پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اصل قرآن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ وہاں موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت عثمان نے اس کو اس طرح سے کلیکٹ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اتارا گیا ہے ہمارے لیے۔ لیکن جو اصل قرآن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی چینج نہیں ہو سکتی، کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور یہ ام الکتاب میں سے ہے، یعنی کہ جو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اس میں سے ہے، ہمارے پاس بہت بلند و بالا، بہت حکمت والی، یعنی کہ بہت اعلیٰ مقام پر یہ وہاں پہ محفوظ ہے قرآن جو ہے۔ اب ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم اپنے اوپر یہ ریفلیکٹ کریں اس بات کو کہ قرآن کو صرف پڑھنا کافی ہے، یہ سمجھنا اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کہ قرآن کو صرف پڑھ لینا، اچھی تجوید سے، اچھی قرآت سے قرآن کو پڑھ لینا، کیا یہ کافی ہے؟ بے شک یہ بہت ثواب کا کام ہے، لیکن جو اصل ہمارا کرنے کا کام ہے وہ قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ قرآن کو بیوٹیفلی پڑھنا، قرآن کی تجوید، قرآن کی قرآت، مختلف قرآت موجود ہیں، اس طریقے سے قرآت کرنا بہت امیزنگ ہے، لیکن وہ قرآن کا جو اصل میسج ہے اس کو سمجھ کے اس کا اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اصل کی پوائنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، وہ میسج کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جو پہلی ہماری کلاس تھی کہ یہ ہمارا یوزر مینول ہے، جیسے کہ ہر کسی بھی مشین کے ساتھ ایک یوزر مینول آتا ہے، اسی طرح یہ قرآن ہمارا یوزر مینول ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کس نے بنایا ہے، اور وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی گزاریں، یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز جاننی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی کیسے، قرآن کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ کیا ہم اس ذکر کا رخ تمہاری طرف سے اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ یہ ایک بڑی پاورفل میسج ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ان لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو بڑے ڈفرینٹ قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اگر آپ جو نبی آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں، ان کی سنت دیکھیں تو وہ پبلک پلیسز پہ جا کے آپ سمجھ لیں کہ وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن ان کو سنایا جا رہا تھا جو کہ قرآن نہیں سننا چاہتے تھے۔ ایک تو ہے نا کہ لوگ اچھے نیک لوگوں کی محفل ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن ڈیفینیٹلی ان کے لیے میسج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو فرقان کہا ہے کہ یہ غلط اور صحیح کی تمیز دینے والا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کو قرآن سنا رہے ہیں؟ ان کو سنا رہے ہیں جو یہ سننا نہیں چاہتے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم اس ذکر کا رخ تمہاری طرف سے اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگوں کی کیا، کہ تمہارے کانوں میں یہ صحیح جو اصل بات ہے، جو اصل میسج ہے، جو حق ہے، جو ٹروتھ ہے، وہ تم تک پہنچایا نہ جائے کیونکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، ایک بہت بڑا کام ہے کہ قرآن ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو کہ یا تو اس سے ٹوٹلی ناواقف ہے یا اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ حکمت سے ان کے سامنے اس کا میسج رکھا جائے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ آپ آج کل تو بہت سارے ایسے آپ کو یوٹیوب پہ چینل مل جاتے ہیں جہاں پہ لوگ کریٹ یہ کر رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جو کہ بالکل ہی مارکیٹ پلیسز ہیں، جہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، اور لوگوں سے جا کے سوال کرتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلوں میں بھی، وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ پہلے کے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے مذاق اڑایا گیا، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام لے کے آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے اس بات کو، اس میسج کو سیریس لیا ہی نہیں۔ تو یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آج بھی آپ کسی کے ساتھ دین کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ ایک بڑی ہی کامن پریکٹس ہے لوگوں کی جو کہ ازل سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ تو یہ لوگوں کا وتیرہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس حق لے کے آیا ہے، قرآن لے کر آیا ہے، آج بھی وہ لوگ جو کہ دین فالو کر رہے ہیں یا کوئی اچھی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی بگ تھنگ نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کو اس بات سے نہ روکے کہ ہم حق بات کریں یا اللہ کا دین آگے پہنچائیں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر تھے قوت میں، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم قرآن میں پڑھ کے آ چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی قوم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کس قدر ایک بڑی زبردست قسم کی کنگڈم تھی۔ قوم عاد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، قوم سمود کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت بڑے بڑے محلات، پہاڑوں کو کاو کر کے گھر بناتے تھے، تو کہیں زیادہ قوت میں بڑھ کر تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر تھے قوت میں، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، آپ یہ دیکھیں ہم یہ بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ دلواتے ہیں کہ جسٹ لک اراؤنڈ یو، دیکھو اپنے ارد گرد، کون ہے ان تمام چیزوں کا کریٹر۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو وہ لازماً یہی کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو عزیز العلیم ہے، زبردست ہے، علم والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اور شریک ہیں ان کے، اور چیزیں ہیں جو کہ مدد کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، معاذ اللہ ان کو ساتھ میں شریک کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی خدائی میں۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ مطلب انسان ریفلیکٹ کرے، ذرا سوچے، ذرا غور و فکر کرے، ذرا اپنی ذات میں جو انسان اتنا محو ہوا ہوتا ہے اس ذات سے باہر نکلے اور ارد گرد کی چیزوں کے اوپر ذرا غور و فکر کرے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور پھر اس میں تمہارے لیے رستہ بنا دیا تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون۔
اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، تو اس سے ہم نے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہر دفعہ بارش ہوتی ہے تو فلڈ آ جاتا ہے اور زمین بھر جاتی ہے، ایک اندازے کے مطابق، خاص اندازے کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح مردہ زمین بارہا جب اس پہ بارش پڑتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور وہ پھل دیتی ہے، پھول دیتی ہے، ہماری ضرورت کے سامان پیدا کرتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم جب مردہ ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. اور وہ کہ جس نے بنائے تمہاری مخلوقات کے جوڑے، پیئرز میں بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں، کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر تم سواری کرتے ہو، جو ہارسز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے اوپر بھی سواری کرتے ہیں، جو چوپائے ہیں ان کے اوپر کیمل رائڈز ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی سواری کرتے ہو اور کشتیوں کے اوپر بھی۔ ہم جانتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ چوپایوں کی بھی اور کشتیوں کی بھی ساتھ اگزامپل دی جا رہی ہے۔ ہم ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ مویشی جو ہیں یا جو ہارسز ہیں، کیملز ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن کشتی ایک مین میڈ چیز ہے۔ لیکن ہم یہ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حضرت نوح کو وحی کے ذریعے سے یہ جو ساری کمپلیکسٹیز تھیں ایک کشتی کو بنانے کی، یہ وحی کے ذریعے اتاری گئی تھیں۔ یہ انسان نے خود ہی تو تخلیق اس طرح سے نہیں کر لی ہے۔ جو کشتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، وحی کی مدد سے حضرت نوح نے بنائی تھی۔ تو تمہارے لیے بنائی کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر تم سواری کرتے ہو۔ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، یعنی کہ آرام سے جم کر بیٹھیں۔ جب آپ کشتی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ ہارس رائڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک سٹیبل جگہ آپ کو دی گئی، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر اپنے رب کے انعام کا ذکر کرو، جبکہ تم ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاؤ اور تم کہو کہ پاک ہے وہ ذات۔ یہ جو دعا ہے یہ آپ اگر کسی بھی سواری میں بیٹھتے ہیں، کوئی بس ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی شپ ہے، کوئی پلین ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، لفٹس ہیں، تو جو بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، تو ان کے اوپر بیٹھ کے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے بس میں کر دیا۔ اگر آپ گاڑیاں ہی دیکھیں یا بسز کو دیکھیں تو یہ اتنی کمپلیکس مشینز ہیں، ایک چھوٹا سا پرزہ ادھر سے ادھر ہو جائے، اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ ہائی سپیڈ پہ جا رہے ہیں گاڑی کے اندر اور آپ کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو جائے تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ آپ بچ سکیں، یا ذرا سا کوئی پرزہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ آپ اس کو فکس کر سکیں یا آپ کی گاڑی آپ کسی ایکسیڈنٹ سے بچا سکیں۔ کئی دفعہ بریک فیل ہو جاتی ہے، نہیں لگ رہی ہے بریک، یہ اللہ سبحانہ السلام تعالیٰ۔ علیکم ورحمۃ اللہ میم. سوری؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ میم آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے، آپ کچھ نہیں کریں گے؟ یس میم، میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ابھی نا آپ جیسے ابھی بتا رہی ہیں یہ والی آیت اور یہ دعا جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہوں، لائک اگر ہم غور فکر کریں نا، اگر ہم سواری پہ بیٹھ رہے ہیں اور یہ چیز ہمارے دماغ میں آ جائے کہ ہم تو قابو کرنے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو قابو کرنے والے، تو ایک ڈر بھی لگتا ہے نا. بالکل بالکل 100%۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے خوف بھی آتا ہے کہ یہ جو سب ہو رہا ہے ہم تو کنٹرول بھی نہیں کر رہے، کنٹرول بھی کرنے والی ان کی ذات ہے. تو لائک میرے خیال سے اتنی کانشیسنیس ہمیں خود پیدا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ کانشیسنیس ہر طرف ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آج کتنی دفعہ آپ لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹروک ہوا اور اس کے بعد پیرالائز ہو گئے، یہ چیز جیسے میم عجیب سی مطلب حالت ہے۔
پہلے نا جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو لائک ہم لوگ سمندر وغیرہ کی طرف جیسے سیر کرنے کے لیے پکنک پر چلے جاتے تھے. تو ہوں اس وقت کیونکہ آبزرویشن ہماری نہیں تھی تو ہم لوگ نہ سمندر سے کھیلتے بھی تھے اور پانی میں مطلب ہوں جاتے بھی تھے. لائک لیکن اب مجھے نا سمندر سے خوف آتا ہے. کیونکہ وہ جو ایک دماغ میں ایک جو فریم فکس ہے نا کہ یہ اللہ نے بنایا ہے. ہوں تو اس کی وہ آواز سے اور اس کی اس چیز سے وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کانشیسنیس آ جاتی ہے کہ پھر ڈر لگنے لگتا ہے. پھر بس ایسا ہوتا ہے کہ دور سے دیکھو اسے کیونکہ اس میں ہیبت بھی ہے. دیکھو بیٹے، اگر تو خوف ہے تو وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے نا، کہ یس میم. اتنی بڑی بہت لیکن بڑی کریشن ہے، لیکن کیونکہ وہ وہ بہت زیادہ ہیوج ہے. سمندر بہت ہیوج ہے نا. تو وہ پھر ہوتا ہے پھر ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی امیزنگ کریشن بنائی ہے. آئی تھنک اپنا اپنا دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے بیٹا. کیونکہ پھر انسان ہمبل بھی ہوتا ہے، خوف کی بجائے آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی کریشن ہے، میں بھی اللہ کی کریشن ہوں. یہ جو اس مٹی کے اوپر ایک کیڑی چل رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. تو یہ آئی تھنک پرسپیکٹیو ہے دیکھنے کا. میرے نزدیک ان تمام مخلوقات، اگر آپ دیکھیں نا تو قرآن میں ہمیں بارہا دعوت دی جاتی ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں ان چیزوں کو دیکھ کے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کی ہیبت کو اپنے اندر بٹھا لیں یا ان چیزوں کا خوف اپنے اندر بٹھا لیں. ریالٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے انسان ہمبل ہو، اور آپ یہ سوچیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، یہ کیڑی بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے. ان چیزوں کی ہیبت سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے. تو چیزوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خشوع، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی بڑھنا چاہیے. کیونکہ یہ ایمان، آئی اگری، بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ یہ جو تخلیق ہے اتنی بڑی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن اس سے اس چیز کی ہیبت سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی بڑھنا چاہیے. ہمیں قرآن اس طرف انوائٹ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے انہیں وہ ایک نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. پھر تو دیکھیں، جیسے بچے یوزلی آپ دیکھیں یا ایون بہت بہت بڑے بھی جنات سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. جیسے ایگزیکٹلی میم. میں ایک مخلوق ہوں وہ بھی ہیں، تو پھر ان سے ڈرنا کیوں ہے؟ وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، میں بھی اللہ کے قبضے میں ہوں، وہ سمندر بھی اللہ کے قبضے میں ہے. یس میم. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں نا یہ جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا جو سارا کلچر اتنا عام ہو گیا، وہ لوگ جنرلی دکھاتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں حالانکہ جن کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. ہوں اتنا ہی ہمیں پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. ہوں تو لیکن اگر ہم قرآن میں جنوں کا ذکر دیکھیں تو وہ خوفناک طریقے سے ان کا ذکر نہیں کیا ہوا. ان کا تو ذکر وہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ والا سورہ جن میں بھی بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے اور وہاں سے جنوں کا ایک لشکر گزر رہا تھا. تو انہوں نے ایک کلام سنا اور انہوں نے کہا کہ کتنا عجیب سا کلام ہے یہ. ہوں ایک پھر انہوں نے جا کے تبلیغ کی ہے. بالکل. تو کہنے کا مقصد پوری بات میں یہ ہے، ایون جیسے کہ ہم آج کی اس والی آیت میں بھی پڑھ رہے ہیں، کہ یہ چیزیں ریئلائز ہمیں کرواتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. اس میں بھی دیکھیں کہ جب آپ شپ کی، کشتی کی یا چوپایوں کی سواری کر رہے ہیں تو ہمیں کہنا کیا چاہیے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ان پہ استعمال کریں، اور ہم یہ کہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کے لیے، ان سواریوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم تو انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گریٹنس، ان کا تقوی ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھ جائے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سو یہ کانشسنس، یہ تقوی انسان کے اندر ڈیولپ ہو جب بھی ہم کوئی نشانی دیکھیں، جب بھی ہم کوئی چیز استعمال کریں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. یہ ایک ٹپیکل عرب مینٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ آج اگین، جیسے کہ میں نے آج کی آیتیں جب ہم نے شروع کرنے لگے تو میں نے کچھ چیزیں کہیں کہ آپ یہ تمام چیزیں اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ ان میں سے کون کون سی حرکتیں ہم کرتے ہیں. اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ والی مینٹیلٹی آج بھی ہے جو آگے کی اب ہم آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں. یہ مینٹیلٹی آج ایون حتیٰ کہ کچھ حد تک کچھ چیزیں مسلمانوں میں آج بھی، مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، باقی دنیا کے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہی.
اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرا لیا. جز یعنی کہ انسان کا جو اولاد ہے انسان کی، وہ انسان کا پارٹ ہوتی ہے نا، ماں اور باپ کے کا حصہ ہوتے ہیں، اولاد جو ہے ان کے جسم کا حصہ کی طرح ہوتے ہیں، ایک جز ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرا لیا، یعنی کہ اولاد ٹھہرا لی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. یقیناً انسان بہت کھلا ناشکرا ہے. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. کیا اس نے بنا لی ہیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں، اور تمہیں پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ؟ یعنی کہ اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیاں چن رہی ہیں اور تمہارے لیے بیٹوں کو چن لیا ہے. اب یہ چیز میں چاہتی ہوں آپ لوگ کھلے ذہن سے سنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مرد اور عورتوں میں اس طرح سے کوئی فرق نہیں ہے. ایک کو ذمہ داری دے دی زیادہ، ایک رشتے میں ایک درجہ اوپر کر دیا، ایک رشتے میں درجہ نیچے کر دیا. باقی ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر ملٹیپل اس طرح کی آیات ہیں کہ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، استغفار کرنے والے مرد، استغفار کرنے والی عورتیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر انسان گیج کیا جائے گا اعمال کے اوپر. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ کی، کیونکہ کفار مکہ کا آپ یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مائنڈ سیٹ کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو کہ تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو، وہ چیز تم مجھے دے رہے ہو. یہ ان کی تمہاری مینٹیلٹی ہے. یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. میں اگر آپ کے سامنے دو ہیرے کی انگوٹھیاں رکھ دوں، دونوں کے ڈیزائن مختلف ہیں، اور میں کہہ دوں یہ والی جو ہے نا یہ تم رکھ لو، یہ والی میں رکھ لوں گی کیونکہ اس کا مجھے ڈیزائن پسند ہے، تو آپ یہ سوچیں گے جیسے یہ کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو آپ یہ سوچیں کہ جو جسے پسند نہیں آئی وہ چیز مجھے دے رہی ہے، حالانکہ دونوں ڈائمنڈ رنگز ہیں یا دونوں ہی کوئی ایسی پریشس چیز ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ والی تم رکھ لو. یعنی کہ جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ تم مجھے دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے ان چیزوں میں. کیا اس نے بنا لی ہیں اپنی مخلوقات میں سے، یعنی کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں میں سے بیٹیاں، اور تمہیں پسند کر لیا ہے بیٹوں کے لیے، یعنی کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ بیٹے کوئی زیادہ پریشیس چیزیں وہ تمہیں دے دیں گے اور تمہارے لیے کوئی بیٹیاں کمتر چیزیں وہ تم مجھے دے رہے ہو. یہ تمہاری مینٹیلٹی ہے اللہ رب العزت اس کائنات کے مالک کے بارے میں. دیٹس ہاؤ یو تھنک. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. آپ کو یاد ہوگی یہ آیت ہم نے اس سے ملتی جلتی پہلے بھی پڑھی تھی، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹیوں کو بشارت کہتے ہیں، خوشخبری، یعنی کہ بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اس طرح سے مینشن نہیں کرتے کہ اس کو بیٹی کے بارے میں کہا گیا. اس کو بشارت، بیٹی کو بشارت کہا جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. ہمارا رب ہمارے بارے میں کس طرح سے بات کرتا ہے، دنیا کسی چیز کو کیسے لیتی ہے، اس کا ہمارا کنسرن یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمارا کنسرن، دنیا کا سب سے بڑا کنسرن ہمارے بارے میں یہ ہونا چاہیے. اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آج بھی اور اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کا جو چہرہ ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے. کیا یہ آج نہیں ہوتا؟ ہمارے ریلیٹیو میں ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ آ، جو ہے گائنی کے جب اس میں کر رہی تھی ہاؤس جاب، انہوں نے ابھی اٹس ویری ریسنٹ، ابھی انہوں نے ریسنٹلی مجھے بتایا کہ یہ کہہ لیں کہ میں نے میری اتنے عرصے میں نے جب وہاں پہ ہاؤس جاب کی، صرف ایک مدر، ایک فیملی ایسی تھی جو کہ بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوئی تھی. یہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے. یہ میں مسلمانوں کی بات بتا رہی ہوں، میں نان مسلمس کی بات نہیں کر رہی. اور نہیں ہوگا مجھے ایک کپل ملا جو کہ بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوا تھا. ایک ماں تو بیٹی کو چھوڑ کے چلی گئی، حتیٰ کہ فیڈ اگر کروانا پڑتا ہے تو ٹوینز ہوئے بیٹا اور بیٹی، تو بیٹی کا وزن ویزیبلی کم تھا جب وہ کچھ دنوں کے بعد آئے اور بیٹے کا بڑا ہوتا کیونکہ ماں بیٹے کو فیڈ کروایا کرتی تھی.
یہ سکھ مینٹالٹی آج بھی موجود ہے. یہ مریضوں والی ہے نا، یہ تو ذہنی طور پہ مریض ہوتے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بشارت کہتے ہیں، خوشخبری. لیکن یہ سکھ مینٹالٹی آج بھی موجود ہے. یہ انتہائی کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم کی گھونٹ پی رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مینٹیلٹی یہ تھی کہ لڑکا تو باہر جائے گا، ہمیں ہمارے لیے کما کے لائے گا، اس کی وراثت جو ہے ہماری ساری اس کو ٹرانسفر ہوگی، کوئی فیملی سے باہر نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ لڑکی تو چلی جائے گی. یا ہمارے لیے لڑے گا کون، ہمارے نام کو کے لیے لڑے گا کون. ان کی تو مینٹیلٹی یہ تھی. میم یہ ہمارا کلچر بھی ہے نا، مطلب اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا، مطلب میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو نیولی میرڈ کپل ہوتے ہیں اور ان کا جو پہلی جو ان کی جو اولاد ہو رہی ہے وہ اگر بیٹا ہے نا، تو وہ لڑکی ایون تو جو مدر ہوتی ہے وہ خود بہت زیادہ نا خود کو سپریم فیل کر رہی ہوتی ہے کہ میری پہلی پیدائش بیٹا ہوئی ہے، میں نے ان کو بیٹا دیا ہے. ہوں. حالانکہ یہ جو ہے نا، یہ بیسیکلی انسان کے کردار کی کمزوری ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس طریقے سے براٹ اپ کیا جاتا ہے لڑکیوں کا کہ ان کی پاور ایسوسیشن ہے کسی مرد کی ذات کے ساتھ، کہ اگر وہ کسی مرد کے ساتھ، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، ان کے ساتھ اٹیچ ہیں تو وہ پاورفل ہیں. حالانکہ انسان کے اندر پاور آتی ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن میں، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ انسان کو پالتا ہے. باپ نہیں پالتا، بھائی نہیں پالتا، شوہر نہیں پالتا، بیٹا نہیں پالتا. اسی طرح ماں نہیں پالتی، بہن نہیں پالتی، بیوی نہیں خیال رکھتی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال رکھی ہے. یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو اپنے آپ کو ہمیں انسانوں سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے. کئی دفعہ انسان ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، یا باپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، یا شوہر یا بیوی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی اس کے بغیر ختم ہو جائے گی. بے شک محبتیں ہیں، دلوں میں محبت ہے، ہونی چاہیے، جگہ ہونی چاہیے، ریگارڈ ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے. لیکن اٹیچمنٹ، وہ اسٹرانگ بانڈ، وہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے ایز این انڈیویجول، اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی. وہ کنیکشن ہم ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو رشتوں کے ساتھ، خاص کر فیمیلز کے ساتھ ہے کہ وہ ان کو مردوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے انہیں لگتا ہے کہ اب ہم پاورفل ہیں. حالانکہ ان کی پاور، ان کی اسٹرینتھ ہے اپنے رب کے ساتھ کنیکشن میں. سب سے زیادہ جو مجھے بات ایک ہرٹ بھی کرتی ہے، مطلب نا جیسے لڑکیاں تھوڑی سی بالغ ہو جاتی ہے نا، تو ان کے دماغ میں ایک چیز فکس کر دی جاتی ہے کہ تم نا گھر کے پورے کام سیکھو گی، اور کیونکہ تمہیں آگے جانا ہے، دوسرا گھر چلانا ہے. آپ ان کو یہ مینٹلٹی کیوں دے رہے ہیں کہ آپ نے آگے جا کے دوسروں کا گھر سنبھالنا ہے؟ ٹھیک ہے شادی ہے، لیکن آپ اسے اس طرح ریز کرو نا کہ اس کا جو ایک وہ کمپلیکس میں نہ جائے کہ نہیں اگر میں نے یہ نہیں کیا تو مجھے آگے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، میری ساس کیا کہے گی، میرا شوہر کیا کہے گا. تو لڑکیاں بہت زیادہ کمپلیکس میں چلی جاتی ہیں یہ سوچ سوچ کے کہ پتہ نہیں میں ویسی پرفیکشن کے لیول پہ کام کر بھی رہی ہوں یا نہیں کر رہی. یہ نا دو ڈفرینٹ بات ہیں. یہ میں اس لیے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، پہلی بات، گھر کے کام کاج لڑکیوں کو سکھانا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو. نہیں میم، لڑکوں کو بھی آنے چاہیے. بالکل، دونوں کو کام آنے چاہیے، کیونکہ واقعی لڑکیوں کی ذمہ داری، ہمیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم گھروں میں رہو. ایک لڑکی کی کو پریفرنس اس کی ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے، اور وہ اس نے پورا ایک نظام، ایک اگلی پوری نسل چلانی ہے. اس کا تربیت یافتہ ہونا اور اچھے سے اس کو گھر کے اس طرح سے کام آنے، اٹس اے مسٹ. دوسری بات جو اب آپ نے کہی، میں نے دو علیحدہ باتیں ان کو اسی لیے کہا تھا. دوسری بات کہ آپ کو دوسروں کے معیار پہ پورا اترنا ہے، یہ غلط ہے. یہ آپ کے دماغ میں، ماں باپ کو، ہمیں اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معیار پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے. جو انہوں نے آپ کو گائیڈ لائنس دی ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. یہ دو علیحدہ باتیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ گھر کے کام بہت اچھی بات ہے، ہوں. آپ کو بالکل آنے چاہیے. میں خود اس چیز کو انکریج کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں آنے چاہیے.
لیکن بالکل ہنڈریڈ ساتھ ساتھ پرسینٹ دین کی نالج بھی تو ہونا. اب ہمارے جی پیرنٹس ہے نا وہ دوسرا کلچر دیکھ کے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گا بس جب دین کی بات آتی ہے نا تو ٹھیک ہے ہو جائے گا خود ہی. پھر جب ایسا دنیا کی بات آتی ہے تو نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ایسا بالکل کیوں؟ ایسا ہی ہے. یہ چیز یہ مینٹیلٹی چینج ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں گائیڈ لائنز ہیں نا ان کو فالو کرنا ہے. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، نہ کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے. باقی جو گھر کی چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی آنی چاہیے. تو یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں. ہمیں لوگوں کو پیپل پلیزر نہیں بننا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے. سوری، آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے. نہیں آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میم میں یہ کہہ رہی ہوں جو آپ نے بات کی ہے نا اس پہ مطلب یہ ہے کہ جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کو مطلب بچپن سے ہی یہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے گی اور کیا کہتے ہیں یہ وہ تو پھر نا وہ ہسبینڈ کو نا اپنا سب سمجھ لیتی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے ہسبینڈ کو سمجھ لیتی ہیں. پھر وہ نا اللہ کو اتنا زیادہ نہیں جتنا مطلب اپنے ہسبینڈ کو وہ ایک ایسا ہوتا ہے ہے. نا ایک پورا ڈپینڈ ہو جاتی ہیں اس پہ نا. بالکل ایموشنلی ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. ہاں پوری پوری نا. تو پھر جب ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک نا آپ کو دکھاتے ہیں چیز مطلب رشتوں کا وہ کچھ بھی نہیں میٹر کرتا. صرف اللہ کی ہی واحد ذات ہے جو سب کچھ ہوتی ہے. اس لیے نا بندے کو سب سے زیادہ اپنے اللہ کے ہی قریب رہنا چاہیے، نہ بالکل کہ انسانوں سے امیدیں رکھنی چاہیے یا اس پہ. آپ یہی بات کر رہی ہیں نا؟ بالکل بیٹے. یہ دیکھیے ایک بات میں واضح کر دوں. میں جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ جی مردوں اور عورتوں کا کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، میں اس کے ٹوٹلی خلاف ہوں. یہ دونوں ٹوٹلی ڈفرینٹ ان کے رولز ہیں دنیا کے اندر. پہلی چیز. دوسری چیز، میاں بیوی کے اندر محبت ہونا یہ ایک نیچرل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر آپ کے اندر یہ محبت نہ ہو تو آپ اس طرح سے اکٹھے رہ کر ایک نظام نہیں چلا سکتے. تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ایموشنلی اٹیچ ہونا بہت اچھی بات ہے، ضرور ہونا چاہیے. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، بہت خوبصورت رشتہ ہے. لیکن ایک اپنی ذات کے اوپر کام کرنا، میں یہ بات کر رہی ہوں، اپنی انڈیویجویلٹی کے اوپر کام کرنا، اپنے آپ کو ایک انفرادی طور پر دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بندی ہو کر اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کرنا، یا ایک بندہ ہو کے ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک نظام کو، ایک گھر کے نظام کو پیار سے محبت سے اپنا 100% دے کے چلائیں، لیکن اپنے آپ کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ رکھیں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کریں. یہ مت سمجھ لیں کہ میری میں کیونکہ زیادہ تر 99% مسئلے کہاں شروع ہوتے ہیں؟ جب ماں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مرد، یہ بیٹا میرا ہے، اور بیوی کو لگ رہا ہوتا ہے شوہر میرا ہے، اور جس نے اس کو ون کر لیا وہ رول کرے گی. یہاں پہ سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں. اور جب آپ لیکن دوسری طرف آپ نے سوچنا کیا ہے کہ میرا کنیکشن میرے اللہ کے ساتھ ہے، میں نے اپنا 100% دینا ہے اس زندگی کے اندر جو میری اس شخص کے ساتھ گزر رہی ہے، اور مجھے آخرت ارن کرنی ہے، اور اس طریقے سے ارن کرنی ہے کہ ہم دونوں مل کے جنت میں جائیں. یا میرے بیٹے کے لیے میں فیسیلیٹیٹ کروں کہ اس کی زندگی اچھی رہے اور وہ آگے جا کے ایک اچھا مرد ثابت ہو، ایک اچھا بیٹا ثابت ہو، ایک اچھا شوہر ثابت ہو، ایک اچھا باپ ثابت ہو، اور ہم سب مل کے جنت میں جائیں. یہ والی منٹیلٹی ہونی چاہیے. کوئی مقابلہ بازی کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن آپ ایک دوسرے اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ آپ کا فوکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو. ٹھیک ہے؟ یہ میری بات سمجھ آئی؟ یس میم. سوری. جی میم مجھے سمجھ آ گئی ہے. الحمد للہ. تھینک یو، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا، تو یہاں عرب منٹیلٹی کی جو بات ہو رہی تھی کہ اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے، اس جس کی مثال وہ اللہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا اب
یہ تو میں تو فائٹر چاہ رہا تھا، یا میں تو اپنی نسل آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، اور میری جو جتنی بھی ویلتھ ہے وہ ہمارے خاندان میں رہنی چاہیے، کسی کو نہیں ملے گی. یہ منٹیلٹی کے ساتھ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیور میں، یعنی کہ ایک نازک سی چیز ہے، زیور ہے، اس کی جو انٹرسٹ ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اور بحث میں اپنا موقف واضح نہیں کر سکتی، یعنی کہ اگر اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے تو لڑکی سے ایسے مرجھا سی جاتی ہے، خاموش سی ہو جاتی ہے، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ میرے لیے کیسے فائٹ کرے گی. تو ایسی منٹیلٹی کہ یہ اس طرح سے، جو اگر کوئی کمزور ہے یا اس طرح کی اس نے اس کا براٹ اپ ہے، تو وہ تو میری نسل آگے لے کے چلے گا، کیسے لے کے چلے گا، یا میرے لیے فائٹ کیسے کرے گا. تو یہ والی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور بیٹے جو ہیں جو ظاہری طور پہ اسٹرانگ ہیں یا میری نسل لے کے چلیں گے، وہ میرے لیے ہیں. یہ والی منٹیلٹی عرب منٹیلٹی تھی، لیکن انفارچونیٹلی یہ آج بھی موجود ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے مقرب بندے ہیں، اس کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے، یعنی کہ انہیں بھی ایک کمزور چیز بنا لیا ہے اپنے ذہن میں، جو ان کے دماغ میں ہے کہ بیٹیاں تو وہ زیور پہننے والی ہوتی ہیں، یا بحث میں اپنا مدعا بیان نہیں کر پاتی صحیح طریقے سے، تو ان کے نزدیک یہ کوئی ویک چیز ہے، اور وہ ویک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ فرشتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے مقرب بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے. کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ یعنی کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ ان کی یہ گواہی کہ فرشتے مونس ہیں لکھ لی جائے گی، اور پھر ان سے باز پرس ہوگی. اب آپ یہ سوچیں یہ لکھ کون رہا ہے؟ یہ ہمارے جو اینجلز ہیں، ہمارے اینجلز ہی لکھ رہے ہیں نا. تو اس دن ان سے باز پرس ہوگی کہ ہاں جی تمہیں لگ رہا تھا کہ ہم کوئی کمزور چیز ہیں، یا کوئی تمہارے جو تم نے اپنے دماغ میں یہ ڈیوائڈ کریٹ کر لیا تھا، تو تمہارے نزدیک کہ ہم اس طرح سے ہیں. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، جو ہم نے شریک بنا لی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے. ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، مگر خود سے ہی گھڑ لیا ہے، خود سے عبادت کیے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہی ہوگا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روک دیتے. وہ تو محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، مطلب کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ایسی سند نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ اپنے جی سے گھڑی ہوئی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس سے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، کہ مطلب کوئی سند ہے ان کے پاس اس بات کی؟ بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک رستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے انہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک رستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. اس خبردار کرنے والے نے کہا کہ خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں منکر ہیں، یعنی کہ ہم اس چیز کا انکار کر رہے ہیں. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے ان آیات میں کیا چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے، کیا چیز بار بار مینشن کی گئی ہے ابھی جو پچھلی ہم نے 3 4 آیتیں پڑھی ہیں؟ آباء و اجداد، آباء و اجداد، آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، جو آپ لے کے آئے ہیں ہم ان کے منکر ہیں۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد، ہمارے جو انسسٹرز ہیں، ہم نے ان کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہی آیا نا بارہا۔ تو کیا ہم بھی کبھی فیشن یا دوستوں کی باتوں کو اندھی تقلید میں مان لیتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ یس میم، آج کل ایسا ہی ہے کہ ہم نا تصدیق کیے بغیر دوسرے جو کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی۔ ہاں یہ ہو رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو دادا دادی ان کے بھی پہلے کے دور تھے، ان کی کافی چیزیں جو آج سنائی دیتی ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہیں، وہ کیونکہ تب وہ اپنی طرف سے ہی مطلب اپنے ذہن سے ان کا جو اس دور میں تھا، آج کل تو زیادہ وہ ہو گیا ہے، تو آج کل ہم سرچ کر لیتے ہیں چیزیں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ تو بالکل۔ ان کے دور میں ڈیجیٹل دور نہیں تھا، تو ان کو اپنے ذہن سے جو بھی جس طرح کی ان کی سوچ تھی وہ امپلیمنٹ کر دیتے تھے، تو ہم پھر وہی آج تک ہمارے بڑے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ نہیں یہ تھا۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے ان کو بتانی ہوتی ہے کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں تھی، یہ پہلے ان کو شاید پتہ نہیں تھی یہ چیز، اب یہ چیز ایسے ہے، ہم نے قرآن و سنت سے دیکھا ہے یہ چیز ایسے نہیں تھی، یہ چیز ایسے ہے۔ بالکل۔ تو اور ایسی کافی ہم نا اپنے پرانے جو بڑے ہیں ان کی اس پہ نہیں چل سکتے، یہ چلنا صحیح بھی نہیں ہے، ہمیں تصدیق کرنی چاہیے، ہمارے پاس قرآن شریف موجود ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے نیش جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کیونکہ ہمارا اگر آپ ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہمارے تو ہندوؤں کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ کلوز ہم اس طرح سے رہ رہے تھے، ایک ساتھ رہ رہے تھے، تو انڈین انفلوئنسز، ہندو مائتھولوجی کے یا ہندو چیزوں کے بہت سارے انفلوئنسز ہماری کلچر میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ یہ شادیوں کی رسومات دیکھ لیں یا ایون جو مرنے کے بعد کی رسومات دیکھ لیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہندوانہ ہیں رسومات، اور آج بھی ہم ان کی اسی طرح پیروی کر رہے ہیں، آج بھی ہم اسی طرح مان رہے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے فادرز آباء و اجداد کر کے جا چکے ہیں یا ہمارے جو ارد گرد لوگ کر رہے ہیں، ہمیں وہ چیز آنکھیں بند کر کے نہیں ماننی۔ کیا ہماری روایات رہی ہیں، کیا ہمارا کلچر رہا ہے، کلچر کے نام پہ کتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے ارد گرد کے ہمارے جو ساتھ پڑھنے والے بچے ہیں یا جن کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی، بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، خود اس کو سرچ کریں، اچھے اسکالرز، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ کوئی اسکالر مطلب اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک آتا ہے جس کے بارے میں آپ انسرٹن ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں سرچ کریں۔ بہت سارے ایسے اوتھینٹک اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بات کی بھی ہے، احادیث ہیں، قرآن ہے، آپ سرچ کریں، دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا رائے رہی ہے، کس طریقے سے تفاسیر پڑھیں اس کے بارے میں، اپنے آپ کو کھلا رکھیں اس چیز کے بارے میں کہ کوئی اگر نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو کہ آپ اگر وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے تو آپ کا کس طریقے سے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اسے اور اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور اپنی پرانی پریکٹسز کو چھوڑتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو، یعنی کہ انہوں نے بھی تو آباء و اجداد ان کی بھی تو ایک ریلیجن فالو کر رہے تھے، لیکن جو حق کو ماننے والے، حق کو پہچاننے والے لوگ ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا میں اس چیز سے بیزار ہوں جس سے تم پوچھ رہے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہی مجھے رستہ دکھائے گا۔
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. اور اس نے اسی بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی، تاکہ وہ اللہ ہی کی جانب رجوع کیے رہے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. لیکن میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو کچھ ساز و سامان دے دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق اور ایک واضح کر دینے والا رسول، یعنی کہ دنیا کا ساز و سامان ان کو بھی دیا گیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اور جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارنے کے بجائے کوئی مکہ کا کوئی بڑا مالدار سردار ہوتا۔ جو دو قریتیں، جو دو بستیوں کا ذکر ہے، یہ بیسیکلی طائف اور مکہ جو تھا، یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ مین کیپٹل تھا اکانومی کا، بڑا بڑا فلرش کر رہا تھا اس طریقے سے، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار، آپ سمجھ لیں ایلیٹس جو تھے وہاں پہ، وہ طائف اور مکے کے لوگوں کے تھے۔ مکے میں کے لوگوں کی طائف میں انویسٹمنٹ ہوئی تھی، وہاں پہ رہ رہے تھے، اپنی جگہیں بنائی ہوئی تھیں۔ تو یہ بڑا کوئی آپ سمجھ لیں کہ بڑی اکنامکلی بڑی فلرشنگ دو سوسائٹیز تھیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی عظیم ہو، مالدار، کوئی بڑا اس طرح سے سردار ہوتا ہے جس کے اوپر اتایا جاتا، بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ خود یتیم تھے۔ اور کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر۔ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجے میں فوقیت دے دی ہے۔ مطلب کیا یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، کہ اس کو جو ہے سرداری ملنی چاہیے تو اسی کو پھر اسی کے اوپر وہی بھی اترے؟ کہ یہ چیز یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے۔ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. تاکہ بعض لوگ دوسروں کو خدمت گار بنا سکیں، یعنی کہ سب اگر ایک ہی لیول پہ ہوتے تو کوئی دوسرے کا کام کیوں کرتا۔ اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ عزت کس بنیاد پہ دی جاتی ہے؟ کیا آج بھی یہی رویہ نہیں ہے لوگوں کا کہ جو مالدار ہے، جو زیادہ فیمس ہے، اس کو عزت دی جائے؟ لوگوں کا تقویٰ تو نہیں دیکھا جاتا، یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر کتنی خدا خوفی ہے۔ میں اس کے بارے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، یعنی کہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے تمہارے کتنے تم گڈ لکنگ ہو یا کتنا تمہارے پاس مال ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر سنسیئرٹی کتنی ہے، کتنا تمہارے اندر تقویٰ ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی پیورٹی ہے انٹینشن کی۔ یہ بڑی زبردست بات۔ تو ہمیں یہ اس چیز کی طرف اسٹرگل کرنی چاہیے کہ ہمارا دل اور ہمارا جو اعمال ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پلیزنگ ہو۔ اور لوگ ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں کہ آج کل اپنی شکلیں بہتر کر لیں، اپنی فٹنس پہ کام کر لیں، یا زیادہ سے زیادہ مال کما لیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے
برعکس چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر اخلاص کتنا ہے، تمہارے اندر پیورٹی کتنی ہے انٹینشن کی، تمہارے اعمال کتنے اچھے. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہم ان کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اور انہوں نے دنیا میں بھی لوگوں کو کھانے پینے کے لیے دیا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ دے سکتے ہیں. چاندی کی چھتیں بن جائیں، ان کی سیڑھیاں چاندی کی بن جائیں، اتنے امیر اتنا نواز دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں انہیں. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی چاندی کے ہوتے جن پہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اور سونے کے بھی بنا دیتے، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. مطلب اگر دنیا میں ان کے پاس یہ ساری شان و شوکت ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ صرف دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقوی کے لیے ہے، یعنی کہ جو گاڈ فیئرنگ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس ہے، یہ ان کے لیے ہے. یہ حدیث میں ملٹیپل ٹائم کوٹ کر چکی ہوں، اور یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ انسان کو ارد گرد کی جو چمک دھمک جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، اس حدیث کو پڑھ کے ان کو دیکھ کے سکون آ جاتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلایا جاتا. تو ان کے پاس جو آج چمک دمک ان کافروں کے پاس، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انکار کرنے والے ہیں، ان کے پاس جو چمک دھمک نظر آتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لے لو جتنا لینا ہے، کھا لو جتنا کھانا ہے، یہ صرف دنیاوی سامان ہے. جو ایکچوئل میٹر کرنے والی چیز ہے وہ ہے آخرت، کہ آپ آخرت کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہیں. یہ چمک دھمک، یہ ساری جو مزین کیا گیا ہے، اٹس نتھنگ. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سمیٹ لو جتنے بڑی پراپرٹی بنانی ہے، جتنی بڑی گاڑی لینی ہے، سمیٹ لو جتنا سمیٹ سکتے ہو، صرف چند روزہ زندگی ہے. تو ان سے انسپائر نہ ہوا جائے. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. جو کوئی منہ پھیرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظ یوز کر رہے ہیں، اپنا نام صفت یوز کر رہے ہیں رحمان کی. اگر کوئی رحمان سے منہ پھیر لیتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اور وہ شیطان اس کو روکتے ہیں سیدھے رستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. انہیں لگتا ہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑا فلرش کر رہے ہیں دنیا میں، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہر طرح کی آسائشیں ہمارے پاس ہیں، تو انہیں لگتا ہے ہم تو بڑے اچھے حالات میں. تو وہ جو شیطان ہے وہ انہیں سیدھے رستے سے روکے رکھتا ہے. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، یعنی کہ جب وہ ٹائم آئے گا، موت کا وقت آئے گا، تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
اور جب کہ تم ظلم کرتے رہے ہو تو آج کے دن یہ بات تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، اس پہ بھی عذاب ہوگا اور تمہارے پہ بھی عذاب ہوگا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جو منہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو منہ پھیر لے گا رحمان سے اس کا تو شیطان ساتھی بن جائے گا، پھر وہ اس کے انفلوئنس میں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، کہ مطلب جو حق کو نہیں پہچان رہا وہ اندھے بہرے ہیں۔ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون۔ تو اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تب بھی ان سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ نہیں، یعنی کہ جو بات نہیں ماننے والے ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کا وقت آ جائے، یا آپ مدینہ چلے جائیں، پھر ہم ان کے اوپر عذاب لے کر آئیں، لیکن ان سے بدلہ تو لیا ضرور جائے گا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں وہ کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقیناً ان پہ پوری قدرت حاصل ہے کہ آپ کے سامنے بھی ہوتے ہوئے آپ کو دکھا دیں کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آ رہا ہے۔ اس چیز پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون۔ اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور عنقریب آپ سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی ایسا معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک، ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اس کے لیے معذرت، کلاس تھوڑی تاخیر سے سٹارٹ ہوئی تھی ویسے بھی۔ تو آج کے ہمارے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اصل جو میسج ہے وہ قرآن کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اندھی تقلید نہیں کرنی، بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمارا حال یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف روایتیں نہیں، حق کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اور آج کا میجورٹی انسان اسی ریس میں پڑا ہوا ہے کہ میں دکھنے میں کیسا لگتا ہوں یا میرے پاس کتنا مال ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اخلاص دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پیورٹی کتنی ہے، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اور ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اس کی یعنی کہ اس کی ویلیو اتنی ہے جتنا کہ مچھر کے پر کی ویلیو ہے، تو وہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلایا جاتا۔ یہ کتنا امپورٹنٹ بات ہے کہ تو اس دنیا میں کس کے پاس کیا ہے اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نوازا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہیں اس لیے ان کو نوازا ہوا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، سب کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، جس کو دیا ہے اس کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جس کو نہیں دیا اس کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ جس کو جو چیز دی ہے، چاہے وہ انٹلیکٹ ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ رزق ہے، جو بھی چیز ہے، ہر انسان کو اس سے آزمایا جا رہا ہے۔ اور جس کو نہیں دیا، کہ اس کو انٹلیکٹ نہیں دیا، اس کو مال نہیں دیا، اس کو رزق نہیں دیا کسی قسم کا، تو اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے، کون کتنا کس طرح سے پرفارم کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ جو رحمان سے منہ پھیرتے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکے رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔